آپ نے اپنے فرزند کو لٹایا تھا، حالانکہ آپ کے فرزند کو اس چیز کا علم ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر کپڑا رکھتے ہوئے ہاتھ میں چھری لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ احساسات اور جذبات ہی انسانیت کا نام ہے۔ انسانیت اگر نام ہے تو احساسات اور جذبات کا نام ہے، درد مند دل کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان احساسات اور جذبات سے عاری اور خالی ہے تو وہ انسانی کیا؟ یہی انسان ہے، کبھی کوئی بات اس کو ہنساتی ہے، کبھی کوئی بات اس کو رلا دیتی ہے، کبھی کوئی واقعہ اس کے زندگی بھر کے لیے تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے، اور کبھی کوئی دوست اس کے اندر اپنی محبت کی وجہ سے تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ احساسات اور جذبات آپ اور ہم بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے، لیکن ان احساسات اور جذبات کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے۔ ان احساسات اور جذبات کو تابع بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے۔ اگر ہم اپنے خیالات اور احساسات کو آزاد چھوڑ دیں تو پھر ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہی دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی سنت ہمیں سکھاتی ہے، یہی تعلیمات نبوی ہے ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو وہ احساسات جذبات ان کے دل میں کیوں کر موجزن نہیں ہو سکتے، لیکن وہ احساسات اور جذبات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھے۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جبرائیل امین جنت سے ایک جانور لے کر آئے، ایک دمبا لے کر آئے، اور وہ قربان ہو گیا تھا۔ اور جب آپ نے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو اپنے فرزند کو زندہ سلامت ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ جتنا پیار زیادہ ہوتا ہے اتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ عام لوگ اس آزمائش سے، اس تکلیف سے گھبراتے ہیں۔ جو خاص بندے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، وہ اس آزمائش کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ اور ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بننا چاہتے ہیں اور ان کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دل کے اندر جو جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع کرنا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا۔ ہم ظاہری طور پر تو عاشق رسول کہلواتے ہیں، بڑے اچھے مسلمان کہلواتے ہیں، بڑے صادق کہلواتے ہیں، بڑے پاک دامن بنتے ہیں، لیکن ہمارا اپنی خواہشات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارا نفس بے لگام ہے اور ہم سرکشی پر آمادہ ہیں۔ ظاہری طور پر بڑے مسکین اور عاجز بنتے ہیں، بھلے وہ غریب ہو یا امیر ہو، بھلے وہ حکمران ہو یا محکوم ہو، بھلے وہ عالم ہو یا جاہل ہو۔ ظاہری طور پر بڑے اچھے اور بڑے پاکیزہ اور بہت ہی نیک انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر کی صورتحال ہے وہ کسی بھیڑیے سے کم نہیں، کسی درندے سے کم نہیں ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں مانیں گے اس چیز کو تو پھر اس درندے سے انسان کیسے بن سکیں گے؟ اس بھیڑیے کو سدھار کیسے سکیں گے؟ تو یہ تو بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم اپنے ان خامیوں اور خرابیوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہوتا۔